آپ کے فیانسے اگر باؤنڈری کراس کر رہے ہوں تو نو کیسے کہنا ہے ان کو لوز کیے بغیر؟ اسلام میں اس کے لیے کیا ہدایات ہیں؟ وہ سب ملا کے وہ لڑکیاں جو تنگ ہو رہی ہیں، جو انگیجڈ ہیں، جن کی فیانسے جو ہیں وہ انگیجمنٹ کے دوران ان سے کچھ غلط ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور اگر وہ نو کہتی ہیں تو ان کا رشتہ خراب ہو رہا ہوتا ہے، یہ لوگ آج ان کے لیے اس میں بہت سارے ٹپس، ایڈوائزز، سولوشنز، ٹیسٹ بتانے والی ہوں جو آپ پاس کریں گی تو آپ اپنے ہونے والے ہسبینڈ کو کھوئیں گی نہیں، اور جو لڑکیاں اس سے بالکل فائدہ نہیں اٹھاتی ہیں تو وہی یہ مسئلے مسائل فیس کرتی ہیں۔ تو لیٹس گیٹ بیک ٹو دا ولاگ۔ ایک لڑکی نے مجھ سے پوچھا، آپی میں انگیجڈ ہوں لیکن جب ہم کال پر بات کرتے ہیں تو وہ مجھ سے ایسی باتیں کرتا ہے جو میں کرنا بھی نہیں چاہتی اور میں کمفرٹیبل بھی نہیں ہوتی ہوں، میں منع بھی نہیں کر پاتی ہوں، مجھے ڈر بھی لگا رہتا ہے کہیں میرا رشتہ ٹوٹ نہ جائے۔ آج کا سوال یہ نہیں ہے کہ رشتہ ٹوٹے گا یا نہیں، آج کا سوال یہ ہے اگر تم خود کو ٹوٹنے دو گی تو بچو گی کیسے؟ جیسے میں پارٹس بنا دیتی ہوں نا تو آپ کے لیے بڑا ایزی ہو جاتا ہے کہ کس پارٹ میں نے کیا بات کی ہے۔ تو پارٹ نمبر 1 میں نا حلال ریلیشن شپ، انگیجڈ گرلز جن کے نا منگنیاں ہو چکی ہیں یا جو نکاح میں ہیں رخصتیاں نہیں ہوئی ہیں، یہ سارا ان لڑکیوں کے لیے۔ سب سے پہلی بات یہ کلیئر کر لیتی ہوں میں آپ کو، انگیجمنٹ نکاح نہیں ہوتا، کلیئر کرو اپنے مائنڈ کو۔ تم اس کی بیوی نہیں ہو اور اس کا تم پر کوئی حق نہیں، کوئی حق جتا بھی نہیں سکتا، ایموشنلی یا فزیکلی آپ کو انکمفرٹیبل نہیں کر سکتا۔ یہ صرف کلچر ہے، یہ سارا کلچر ہے، اسلام نہیں ہے یہ۔ میں آپ کو ریالٹی چیک دیتی ہوں، اگر کوئی مرد نکاح سے پہلے ہی تمہاری باؤنڈریز توڑ رہا ہے نا تو نکاح کے بعد وہ تمہاری عزت کرے گا؟ بالکل نہیں کرے گا، یا وہ آپ کو لے زیادہ کنٹرول میں کرے گا، کیونکہ وہ منگنی نکاح سے پہلے آپ کے ساتھ ایسی باتیں کر رہا ہے اور آپ کی عزت نہیں رکھ رہا، آپ کا خیال نہیں رکھ رہا کہ یہ چیز اس لڑکی کو نقصان پہنچا سکتی ہے، تو سوچے ذرا وہ نکاح کے بعد آپ کے ساتھ کیا کرے گا۔ میں آپ لوگ کو ریالٹی دے رہی ہوں، ساتھ ساتھ سولوشنز بھی دوں گی، ولاگ کو آخر تک دیکھیں۔ پہلے ایک ٹیسٹ پہ آتی ہوں، اپنی سچویشن کو سمجھنے کے لیے ایک ٹیسٹ آپ کرو، ضروری ہے۔ خود سے 3 سوال پوچھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ بیٹھو آرام سے کہیں پہ، چائے کا کپ لو، پانی کا کپ لو، اپنے لیے واٹر لو، جوس لو، کچھ بھی لے لو، ڈائری لے لو اور ان چیزوں کو نوٹ کرو، ٹھیک ہے؟ ویلکم بیک ٹو سعیدہ اشرف ولاگس، جہاں آپ کی اسکرول کرنے کی دیر ہوتی ہے اور آپ کو زندگی سے ریلیٹڈ اتنے سارے ولاگس ملتے ہیں جس میں نے بہت سارے سولوشن، ٹپس، ٹیسٹ، ایڈوائزز دیے ہوتے ہیں، بس آپ کے سمجھنے کی دیر ہوتی ہے۔ میری جان، کچھ کہتی ہیں آپ سلو بولتی ہیں، کچھ کہتی ہیں آپ زیادہ تیز بولتی ہیں، تو ہر بندہ اپنے حساب سے میری سپیڈ رکھا کرے۔ سلو بولتی ہوں تو اپنے میری سپیڈ کو تیز کر دیا کریں، یوٹیوب میں بہت خوبصورت آپشن ہے، اور اگر میں تیز بولتی ہوں تو میری سپیڈ کو کم کر دیا کریں، پکر دیکھ لیا کریں۔ تو ہم اپنے ٹیسٹ پہ واپس آتے ہیں۔ سوال خود سے 3 پوچھنے ہیں۔ نمبر 1، کیا میں اس کی باتوں کے بعد گلٹی فیل کرتی ہوں؟ جب میں اس سے بات کرتی ہوں نا تو گلٹی فیلنگز آتی ہیں مجھے۔ نمبر 2، کیا میں اللہ سے دور فیل کرتی ہوں؟ کیا ہوتا ہے نا کہ جب آپ کچھ بھی غلط کام کرتے ہو یا کوئی غلط بات کرتے ہو یا کسی سے ظلم کرتے ہو کچھ، بعد میں پھر آپ اللہ سے نظریں چرانے لگتے ہو، کیا میں وہ کرتی ہوں؟ نمبر 3، کیا میں ڈر کی وجہ سے چپ رہتی ہوں؟ وہ کوئی بھی ڈیمانڈ کرے، وہ کوئی بھی غلط بات کرے، میں کرنے کے بعد میں چپ رہتی ہوں، یا اسی وقت میں چپ رہتی ہوں، مجھ سے جواب نہیں دیا جاتا؟ اگر 3 میں سے صرف 2 کا جواب بھی ہاں ہے نا تو یہ محبت نہیں ہے، یہ انگیجمنٹ نہیں ہے، یہ تمہارے نکاح نہیں ہے جس میں رخصتی ابھی نہیں ہوئی، یہ پریشر ہے، پریشر ہے میری جان، پریشر کوکر میں ہو تم۔ اب میں نا آپ لوگ کو باؤنڈری سیٹ کرنے کا ریئل میتھڈ بتاؤں گی، کیسے ان سب لڑکیوں کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں سیدھا منع کرو، لیکن میں تمہیں اسمارٹ طریقہ بتاتی ہوں۔ اسٹیپ نمبر 1 سیکھو، نوٹ کرو جان۔
سیدھا کام ٹون میں بولو، میں اس چیز میں کمفرٹیبل نہیں فیل کر رہی، پتہ نہیں کیوں. یا تو آپ نے مجھے وہ سیف زون نہیں دیا، گیم اس پہ ڈال دو، اس کے ساتھ ڈال دو کہ آپ نے شاید مجھے وہ سیف زون نہیں دیا کہ میں کمفرٹیبل فیل کروں. وہ خود ہی تھوڑا سا چپ ہو کے پیچھے ہو جائے گا. اسٹیپ نمبر 2، اگر وہ پھر بھی رپیٹ کرے اور بولے تو آپ کو کیا بولنا چاہیے؟ اگر آپ میری رسپیکٹ نہیں کر سکتے تو مجھے سوچنا پڑے گا. دیکھو، رشتہ دونوں طرف سے ختم ہوتا ہے. یہ نہ سوچو کہ لڑکے کو تکلیف نہیں ہوتی، یا لڑکا محسوس نہیں کرتا، یا لڑکے کی فیملی کو بےعزتی نہیں ہوتی. تم ہی کیوں سوچتی رہتی ہو کہ میری فیملی بدنام ہو جائے گی، میرا مسئلہ ہو جائے گا؟ ادھر بھی مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں، اس لیے اپنے لیے بولا کرو. اسٹیپ نمبر 3، پھر آبزرو کرو اس کا ریاکشن، اس کی اصلی حقیقت ہے، اس کا اصلی کریکٹر ہے. ریسپیکٹ کرے گا تو گرین فلیگ ہے، غصہ کرے گا، گلٹ کا ٹرپ دے گا تو ریڈ فلیگ ہے. ریڈ ریڈ کا لائن. ریالٹی چیک میں ایک لائن آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں. جو مرد تمہیں کھونا نہیں چاہتا نا، وہ مرد تمہیں کبھی بھی گرانا نہیں چاہتا. اس لیے وہ تمہارے ساتھ یہ غلط کام نہیں کرے گا، نہ غلط ڈیمانڈ کرے گا، نہ غلط کانورسیشن رکھے گا، کیونکہ وہ دل سے آپ کو چاہتا ہوگا. تھوڑا اندازہ لگا لیا کرے کہ جس انسان نے آپ کو گلٹ میں ڈال دیا کہ میں تو تمہارے ساتھ منگنی کی ہوئی ہے، تم پھر بھی یہ نہیں کر رہی، وہ نہیں ہے ریئل، وہ ریڈ فلیگ ہے. ریڈ فلیگ سے بھی بڑھ کے آرامی. اینی ویز، ہم آتے ہیں ایک خوبصورت قرآنک ریمائنڈر، فریش اور ڈیپ آپ لوگ کو سمجھانے کے لیے، اس لیے کان کھلے رکھیں. اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اللہ تمہاری چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے. سورہ طٰہٰ 20/7. اب مطلب سمجھو. جو کال پر تم لوگ کر رہے ہوتے ہو اور لوگوں سے چھپا رہے ہوتے ہو، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے. اور جو رشتہ اللہ سے شروع ہو اس میں گناہ کی تو بنیاد ہی نہیں ہو سکتی نا، اس میں تو نہیں ہو سکتی. جان، سیکھنے کو اس ولاگ سے آپ اپنی پوری زندگی سنوار سکتی ہیں اگر سیکھتی نہیں ہیں. ایک چھوٹی سی سٹوری جلدی بولوں گی تاکہ وہ میری بہن جو شکایت کر رہی ہے اس کو آج خوشی ملے. ایک میری کلائنٹ ہے، انگیجمنٹ کے بعد اس کا فیانسے اسے فورس کرتا ہے، بلکہ تھا، اب تو الحمدللہ سب ٹھیک ہو گیا. وہ ڈر کے مارے چپ رہتی تھی. نکاح کے بعد وہی آدمی اسے کہتا تھا تم تو پہلے سے ہی ایسے تھی. سمجھی؟ جو عادت تم الاؤ کرتی ہو وہ تمہاری آئیڈینٹی بن جاتی ہے. اس نے کہا تم تو پہلے سے ہی ایسی تھی، مطلب فورس وہ کرتا تھا، پھر آئیڈینٹی اس کی خراب ہوئی، کریکٹر اس کا خراب ہوا. ہم کرے تو کریکٹر ڈھیلا. آتے ہیں پارٹ نمبر 2، حرام ریلیشن شپ. آنےسٹ گائیڈنس دے رہی ہوں لڑکیوں، نوٹ کرو. میں کلیئر بول رہی ہوں آج، میں حرام ریلیشن شپ سپورٹ نہیں کرتی کسی بھی حوالے سے، لیکن اگر تم آلریڈی اس میں ہو تو میں تمہیں جج نہیں کروں گی، گائیڈ کروں گی. ریالٹی چیک دوں حرام کیس کا. اگر ایک لڑکا نکاح کے بغیر ہی تم سے یہ سب ایکسپیکٹ کرتا ہو، وہ تم سے محبت نہیں کر رہا ہے، وہ تمہیں یوز کر رہا ہے. اس ٹائم کے لیے تمہیں یوز کر رہا ہے، تمہاری عزت خراب کر رہا ہے، تمہاری آئیڈینٹی برباد کر رہا ہے، تمہارا کریکٹر خراب کر رہا ہے، اور دوسروں کے قابل بھی نہیں چھوڑ رہا. اپنے قابل تو وہ تمہیں سمجھتے ہی نہیں ہے، تبھی تو وہ تمہارے ساتھ یہ سب کر رہا ہے. ڈیپ بات کر دی نا، تکلیف میں ہو جاؤ گی. اس لیے میں کہتی ہوں، جب میں بولتی ہوں تو کڑوا ہوتا ہے، بٹ آپ کے لیے اسے سیکھنا ہوتا ہے. ٹیسٹ بتاتی ہوں، کرنا کیا ہے، خود سے پوچھنا ہے کہ کل اگر یہ لڑکا چلا گیا، دفع ہو گیا، بھاگ گیا، تو میری عزت، میرا مینٹل پیس، کیا وہ بچے گا؟ کیا میری آئیڈینٹی، کیا میرا کریکٹر، کیا میری جسامت، کیا میری ظاہری جو بھی میری حیثیت ہے
وہ بچے گی، اللہ کے سامنے تو ختم ہو چکی ہے، جو دنیا کے سامنے ہے کیا وہ بھی بچے گی؟ یہ ٹیسٹ ہے، خود سے پوچھنا ہے۔ تو میں سلوشن بتاتی ہوں، بہت اسٹرانگ اور ریئل سلوشن ہے۔ آپشن نمبر 1، یا تو اسے بولو حلال طریقے سے آؤ نکاح کرو، ورنہ یہ سب بند کرو، بند کرو یہ تماشا۔ پھر آپشن نمبر 2، یا پھر آہستہ آہستہ اس سے ڈسٹینس کریٹ کر لو تاکہ تم مرو نہیں، تم جینا سٹارٹ کرو۔ کیوں بتاؤں؟ کیونکہ جو رشتہ اللہ کے خلاف ہو نا، وہ کبھی تمہیں سکون نہیں دے گا، تم سکون میں نہیں رہو گی، سارا ٹائم تمہیں گلٹ، سارا ٹائم تمہیں تکلیف، سارا ٹائم تمہیں خفگان رہے گا۔ رہنا ہے ایسے رشتے میں، رہو میری بلا سے، بٹ اس اللہ کو کیا جواب دو گی؟ قرآن ایک ریمائنڈر دوں میں، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، سورہ الاسراء 1732۔ اللہ نے مت کرو نہیں کہا، اللہ نے کہا قریب بھی مت جاؤ، قریب مت کرو تو بہت دور ہے، اس کا مطلب ہے سٹارٹنگ بھی ڈینجرس ہے، مطلب اس کے سوچنا، اس کے قریب جانا وہ کتنا خطرناک ہے، تو سوچو کرنا کتنا خطرناک ہوگا۔ جان آئی ہوں اس بات کے لیے کہ میں اپنی جیسی بہت ساری بہنوں کو بہت سارے مسائل سے بچا سکوں، جہاں میں کسی زمانے میں پھنسی ہوئی تھی، سیکھ رہی تھی، رل رہی تھی، سمجھانے کو کوئی نہیں تھا، شیئر کرنے کو کوئی نہیں تھا، مجھے اٹھانے کو کوئی نہیں تھا، اللہ کی ذات نے اٹھایا ہے مجھے، آج آپ لوگ کو سکھا رہی ہوں۔ سیکھو سیکھو، اپنی عزت کرو ٹائم کے ساتھ۔ اب نا میں آپ کو سچ سچ والی لائنیں بتاتی جاؤں، جو سمرائزڈ لائنیں ہیں اس ولاگ کی۔ جو تمہیں رسپیکٹ نہیں کرتا وہ تمہیں ڈیزرو بھی نہیں کرتا، صحیح ہے نا؟ نو کہنا رشتہ توڑتا نہیں ہے میری جان، خود کو بچانا ہوتا ہے۔ ڈرو مت، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سے مت ڈرو۔ کوئی مرد تمہارے لیے بولے نا کہ میں تمہاری پکچر لیک کر دوں گا، میں تمہاری یہ اے آئی بنا دوں گا، میں تمہیں برباد کر دوں گا، میں تمہارے ساتھ برا کر دوں گا، تم مجھے نہ کر رہی ہو، ڈرو مت، اللہ کی ذات بچانے والا ہے، اللہ کی ذات تمہیں بچاتا ہے۔ جب تم میں کوئی غلط نہیں ہوتی نا چیز، اللہ کی ذات تمہیں بچاتا ہے۔ آپ اپنے لیے اچھا رشتہ دیکھ رہے ہوتے ہو، آپ کہتے ہو کہ میری شادی ہو جائے گی، میرا گھر بس جائے گا، سامنے والا حرامی نکلتا ہے، کمینہ نکلتا ہے، اپنی اوقات دکھا دیتا ہے، یا آپ منگنی میں ہو اور اس کی اوقات نظر آ جاتی ہے، یا آپ نکاح میں ہو، رخصتی نہیں ہوئی اور اس کی اوقات سامنے آ جاتی ہے، ڈرو مت، فیملی تمہارے ساتھ ہوتی ہے، وہ تمہاری کریکٹر اسیسینیشن کرے گا، وہ تمہیں برا بلا کہے گا، وہ تمہیں دنیا کے سامنے برباد کرنے کی کوشش کرے گا، بٹ تم ڈرو مت، اللہ ہے، تم نے کچھ غلط نہیں کیا تو اللہ تمہیں بچائے گا، کچھ نہیں ہوتا، بھروسہ رکھو۔ لو وہ نہیں جو تمہیں اللہ سے دور کر دے، جو تمہارا ناجائز فائدہ لے، جو تمہیں زبردستی تمہیں کہے کہ مجھے میرے ساتھ یہ بھی بولو، میرے ساتھ یہ بھی کرو، مجھے یہ بھی، آپ کو پہلے وہ فورس کرتا ہے، بعد میں آپ کو کہتا ہے کہ یہ تمہارا کریکٹر ہے، بعد میں تمہارے اوپر ڈالتا ہے کہ اگر تم ایسی نہیں ہوتی، اگر تم ایسے نہیں کرتی۔ یہ وہ ذلیل کمینے نامرد ہوتے ہیں جو صرف اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کوئی کام کرتے ہیں اور بعد میں عورت پہ ڈال دیتے ہیں۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ آخر میں جانے سے پہلے ہم عمران خان صاحب کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ یا اللہ ہمارے لیڈر، ہمارے خان صاحب کو صحت سے بڑی زندگی دے، لمبی حیات دے، آزادی دے۔ یا اللہ ہمارے لیڈر کو دنیا میں دوبارہ سے وہ عزت اور مقام دے جس کے وہ قابل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو راستے چنے ہیں، مشکل بہت ہیں بٹ ان کے امتحانات ہیں، اللہ ان کی بہنوں کو کامیابی دے کہ ان کے لیے حق میں لڑ رہے ہیں، اور اللہ ان کے بچوں کو کامیابی دے جو ان کے لیے ان کے حق میں لڑ رہے ہیں۔ یا اللہ ہماری بغیرت قوم میں کچھ حیا ڈال دے کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے اٹھے اور آواز اٹھائے۔ آمین۔ ہم تھوڑے بہت بھٹک گئے ہیں یا اللہ، ہم ڈیزرو نہیں کرتے یہ والے حکمران، ہم ڈیزرو کرتے ہیں عزت والے، حیا والے جو کہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔
ہمارے خان صاحب کو لمبی عمر دو صحت کے ساتھ، آمین۔ یا اللہ ہمارے مسلمان ممالک میں آپس میں جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں ان کو اتفاق اور اتحاد سے کر، کیونکہ کافر وہاں پہ چنگاری پھینک کے چلا گیا ہے اور مسلم ممالک آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ یا اللہ وہاں پہ امن لے کے آ، یا اللہ ان کے درمیان میں اتحاد اور اتفاق لے کے آ۔ بہت سارے مسلمان بہن بھائیوں کو تکلیفات ہو رہی ہیں ان ممالک میں مسائل ہونے کی وجہ سے، یا اللہ رحم کر مسلمان ممالک پہ، آمین۔ یا اللہ میری وہ ساری بہنیں جو یہ ولاگ دیکھتی ہیں یا نہیں دیکھتی، ان کی زندگی میں اگر کوئی مسئلے مسائل ہیں، فیملی سے ریلیٹڈ، پارٹنر سے ریلیٹڈ، ان لاز سے ریلیٹڈ، بچے نہیں ہو رہے ہیں، منگنیاں ہو گئی اور بیٹھی ہوئی ہیں، لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ میں ہیں، سب کے لیے یا اللہ آسانیاں پیدا کر، سب کی زندگی میں خوشیاں بھر دے، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، آمین آمین۔ جو میری بہنیں ہیں ان کو احساس دے کہ سعیدہ ٹیچر آف لائف کے لیے بھی دعا کرے، اس کی فیملی کے لیے بھی دعا کرے، اور یا اللہ ان کی دعائیں بھی قبول فرما، میرے حق میں، اپنے حق میں، سب کے حق میں، آمین ثم آمین۔ اچھا سا ٹاپک، یہ جو میری کمنٹ سیکشن ہے اس میں ڈالا کرے، دیکھو یہ بہت پیارا ٹاپک تھا اس لیے میں آج بھی اس پہ بولی ہوں۔ آپ کے جو بھی بیسٹ ٹاپک ہوگا اس کو اٹھاؤں گی اور وہ نیکسٹ بلاگ کا حصہ بنے گا، تو میرے اس کمنٹ سیکشن کو بھر دے خوبصورت ٹاپک سے۔ نیکسٹ، یاد رکھو جو انسان آپ سے محبت کرے گا وہ کمینہ پن، حرامی پن کبھی بھی نہیں کرے گا۔ جو حرامی کمینے ہوتے ہیں ان سب پہ لعنت بھیجو، لعنت، ہم سب کی طرف سے لعنت۔ جو آپ کو بعد میں کردار کی اسیسینیشن کرتے ہیں، لعنتی لوگ ہیں، وہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں، وہ آپ کے اپنے نہیں ہیں، وہ جھوٹے ہیں، وہ مکار ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچ کے رہا کرو۔ آپ میں سے جو بھی اس سچویشن میں پھنسا ہوا ہے تو خدا کے لیے اپنے آپ کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ آپ لوگ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، میں نان کلینکل پیڈ سیشن لیتی ہوں 30 منٹس کا، 60 منٹس کا۔ میری ای میل آئی ڈی بھی ہے، میری سوشل آئی ڈیز ہیں @boldness4، میرا یوٹیوب چینل ہے، اور میری ٹک ٹاک، انسٹاگرام، فیس بک آئی ڈی ہے @سعیدہ ٹیچر آف لائف۔ ایک میسج کریں اور میں آپ لوگ کو پروسیس بتاؤں گی، ہم لوگ 1 to 1 سیشن لیں گے، آپ کو سولوشن دیں گے۔ سولوشن دینا میرا کام ہے، اس پہ عمل کرنا آپ کا کام ہے تاکہ رزلٹ آئیں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔